پاکستان کا نامور سینئر قانوندان خواجہ حارث آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی 9 رکنی بینچ کے سامنے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد الیکشنز کے حوالے سے جس سوات کا آغاز ہوا اس پہ گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پہ بینچ کے چند اراکین پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب اس کی قانونی پوزیشن بیان کر رہے تھے کہ جج صاحب کی مرضی ہے، ان کو الزام بتایا جا سکتا ہے، ان سے شکایت بتائی جا سکتی ہے، وہ بھی کمرہ عدالت میں، اس کے بعد جج صاحب کی مرضی ہوتی ہے وہ ریکیوز کریں یا کیس کو کنٹینیو کریں۔ اس پورے ماحول پہ جس میں کہ آج اس پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہوئی ہے، بہت ہی غسیلی، بہت ہی تند و تیز، بہت ہی انٹینس قسم کی لفظی گولہ باری، براہ راست نشانہ بنایا۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سرونگ ججز کو سوالات شبہات اٹھا دیے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ISI کے سربراہ تھے۔ اس پر اب ہم سیاسی رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں بحران مزید پیچیدہ، مزید گھمبیر ہوا ہے۔ آج کی تمام ڈیولپمنٹس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس چیئرمین سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب۔ صورتحال آلریڈی بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی گھمبیر نظر آتی ہے، مگر ہر گزرتا دن اس کی پیچیدگی میں اس ملک کے پاکستانیوں کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ آج یہ الیکشن کے حوالے سے، پنجاب اور KPK کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 9 رکنی بینچ تشکیل ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنی ہے، مطلب کوئی چیز بھی ایسی نہیں لگتی جس سے لگے کہ ہم کسی سیٹلمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کیا حل ہے عباسی صاحب ان تمام اس پورے ماحول کا؟ دیکھیں، ہم سب کو بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا۔ اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، حکومت بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آج جہاں پر ہمارے ملک کی معیشت ہے، تو جو سیاسی جو ماحول یا سیاسی جو سیٹ اپ ہے، اگر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، جوڈیشری سپورٹ نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی ایک ایسا ہوگا جس میں ابہام ہے، تو پھر یہ معاملے نہیں چلتے۔ تو ہمیں آج سب کو ذرا اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد سے، اداروں کے مفاد سے ذرا باہر نکل کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ عباسی صاحب، اس کا فورم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، مثلا آپ جوڈیشری کو لے لیں، جوڈیشری نے ملک کا آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا۔ جو فیصلے کیے گئے ہیں، کیا وہ قانون کے مطابق وہ اپ ہولڈ کیے جا سکتے ہیں؟ آپ 2017 کا میاں نواز شریف کا فیصلہ دیکھ لیں، وہاں سے لے کر آج تک جو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا معاملہ تھا، کمپلیٹلی آپ نے آئین کو اور قانون کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا، ایگزیکٹو میں مداخلت شروع کر دی، آپ نے سو موٹو اختیارات استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ کیا ملک کے چیزوں کو مزید کشیدہ نہیں کرتے؟ اگر ہم نے اسمبلیوں سے سیاست ہی کھیلنی ہے، اور یہ بڑا آج ایک اچھا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ایک شخص کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے کھیل سکے؟ تو یہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں ان سب باتوں کا حل، ان سب باتوں کا جواب آپ کو نظر آئے گا جب آپ ملک کے مفاد کو اپنے سیاسی یا ذاتی ادارے کے مفاد سے بالا تر سمجھیں گے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ جوڈیشری کے کردار کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بات کی، اس پہ سوالات شکوک اٹھائے، آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی اس میں بھی ابہام ہے، یقیناً عمران خان اور PTI کے حوالے سے بھی آپ کے نزدیک اس میں بڑے شدید مسائل ہیں۔ آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون بالکل راست قدم پہ چل رہی ہے، وہ بالکل صحیح راستے پہ چل رہی ہے، اس کی پوزیشن بالکل درست ہے؟ یہ ادارے اور یہ سب تو ایک طرف ہوئے۔ دیکھیں، میں نہ کسی پر تنقید کر رہا ہوں، نہ کسی کی تائید کر رہا ہوں، میں تو ملک کے حالات کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کو اس کے حل بتا رہا ہوں کہ جب تک ہماری سوچ یہ بہتر نہیں ہوگی، حکومت میں جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر، جہاں پر معیشت پہنچی ہے، سب کا حصہ ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ، کوئی جماعت یہ کہے
کہ میں اس الزام سے مستثنا ہوں تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا. وہ باتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں. آج اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو ملک کے مفاد میں لے کر آئیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھا ہوں بھائی صاحب، آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو، یعنی کہ تمام بڑی سیاسی قوتوں کو اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو، آپ اس کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ہی جمع ہو کے تمام کلی مسائل کا ایک حل ڈھونڈنا، ایک بنیادی دستاویز تیار کرنا، ایک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، آپ کو ایک لائے عمل تیار کرنا پڑے گا، اور یہ سارا معاملہ آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے اور پبلکلی ہونا چاہیے. یہ کوئی چھپ کر، میں نہیں کہتا کہ چھپ کر بات ہو، کیونکہ آج اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر سب پر پڑے گا، اس کا اثر پاکستان کے عوام پر پڑے گا. اور جو بھی آئینی عہدیدار ہوتا ہے اس کی اولین ذمہ داری اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، اس ملک کا استحکام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سب کو اپنے ذرا معاملے سے ہٹ کر اس طرف آنا پڑے گا. اور آئین، کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے آئین میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اس کی نفی کرتا ہے کہ ملک کے مفاد میں یہ سارے ادارے مل کر نہیں بیٹھ سکتے. آج ملک کے معاملات کا حل عدالتوں میں نہیں ہے، سو موٹو نوٹس لینے میں نہیں ہے. آج ملک کے معاملات کا حل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کا ہے. اس کی آخری مثال آپ کو، جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، اس کے بعد تمام ادارے مل کر بیٹھے، انہوں نے ایک معاملے پر اتفاق کیا اور اس معاملے کا حل نکالا. لیکن بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں تمام مسائل کا حل جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ عوام کی رائے ہوتی ہے. آپ عوام کی رائے لیتے ہیں اور الیکشنز میں جاتے ہیں اور پھر جو نتائج ہوتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں الیکشن شفاف ہو جائے، مسئلے کا حل ہو جائے. اب اس وقت تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ الیکشن کی مزاحمت کی وجہ سے یہ عدلیہ کی بات سامنے آئی ہے، یہ 9 رکنی بینچ بنی ہے، یہ تمام مسائل. کیونکہ دیکھیں، جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی تو ایک گورنر نے کہا کہ میں نے تحلیل نہیں کی، میں تاریخ نہیں دوں گا. دوسرے گورنر نے کہا میں نے تحلیل کی مگر میں تاریخ نہیں دوں گا. دوسری جانب حکومت کے وزراء نے، وزارتوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. چوتھی جانب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اس دوران لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا کہ الیکشن کراؤ، شیڈیول دو، اس کو مسترد کر دیا. جب صدر نے کہہ دیا تو اس کو مسترد کر دیا. اب اس صورتحال میں آپ بتائیں تو صحیح کہ ہو تو پھر کیا ہو؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہوتا تو اسمبلی تحلیل ہی نہ ہوتی. اسمبلی سیاست کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی. 2 حکومتیں تھیں، آپ کی حکومتیں تھیں، چل رہی تھیں. آپ کو کیا ایسی پریشانی پیش آئی کہ ان کی مدت ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے آپ نے تحلیل کرنی؟ کیا آئین اس بات کی اندھی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص کسی وقت بھی چاہے تو اسمبلی تحلیل کر دے؟ تو آئین پھر اس بات کی اجازت دیتا ہے بھائی صاحب کہ اب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو 90 دن میں الیکشن نہ کرائیں؟ جی بالکل، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کروا لے. نہ کوئی صدر کا اس میں مداخلت ہے. گورنر صاحبان نے کہہ دیا جی کہ جو ہماری تشریح ہے آئین کی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تاریخ دینا. یہ تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن خود دے دے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. یہ میری تشریح ہے آئین کی، جو شاید گورنر صاحبان نے بھی یہی کی ہے. اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. مگر جب عدالت میں چلا گیا تو عدالت بھی تو اعتراض ہو رہا ہے بھائی صاحب. نہیں، عدالت میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہمیں ملک کے معاملات کا احساس ہوتا تو اسمبلی اس طرح تحلیل نہ ہوتی، یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب آپ نے الیکشن کی بات کی ہے. عمومی طور پر الیکشن ہی مسائل کا حل ہوتا ہے. لیکن کامران صاحب، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میں کبھی کسی غیر آئینی معاملے کا حصہ نہیں رہا، نہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، نہ میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. لیکن آپ آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو سوچ آج ملک میں ہے، جو انتشار آج ملک میں ہے، الیکشن بھی آپ کو آپ کے مسائل کا حل نہیں دے پائے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے دل کو شادہ کریں، اپنی سوچ کو کھلا کریں، ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں اور معاملات کا حل آپ کو نظر آئے گا.
تو الیکشن جو کی تنگ بات نہ نظری آج کریں، ہے، پھر ابھی الیکشن جو کی بات نہ کریں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس وقت پنجاب اور کے پی میں فی الحال انہی کے حوالے رکھے ہم اس حکومت کو. آپ واقعی دل سے یہ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں جی، میں کہہ رہا ہوں آپ بالکل الیکشن کروائیں، لیکن جو آج آپ کی سوچ ہے جہاں پر سیاست نفرت ہے، جہاں پر سیاست ایک دوسرے پر کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، ایک دوسرے کی حد تک کرنے کی کوشش ہے، اس سوچ کے ساتھ اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ سوچ پھر برقرار رہے گی. اس لیے جہاں پر الیکشن ضروری ہیں آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اس بات کو بھی سمجھے کہ اس سوچ کے ساتھ الیکشن بھی آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہیں دے پائیں گے. تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ذرا سوچ کی کھلا کریں، بیٹھیں ایک جگہ پر اور سوچیں کہ آج ملک کہاں پر ہے. ایک دوسرے پر الزام لگانے کا وقت گزر چکا ہے. مگر بھائی صاحب ایک دوسرے کی بےزتی کرنے ایک کا تجویز دی تھی وزیر اعظم نے کہ آل پارٹیز کانفرنس کرائیں گے، اور اس تجویز کے بعد وہ ایک دم غائب ہو گیا اس تجویز سے. مکمل طور پہ انہوں نے اس کا دوبارہ ذکر نہیں کیا. ان کے تمام لوگوں نے وہ ٹرکی چلے گئے، پھر کہا پہلے اس کو پوسٹپون کیا کہ ہم ٹرکی جا رہے ہیں، پھر ٹرکی سے آئے، پھر اس کا ذکر دوبارہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. تو کرنا تو وہ پرائم منسٹر کو ہے نا. جو اس پر رد عمل آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال وہ تجویز آج بھی قائم ہے. اگر انہوں نے بات نہیں کی تو باقی صاحبان کی ذمہ داری ہے بات کر دیں. وہ کہیں جی کہاں پر، یہ تو آپ اور میرا کام تو صرف نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں جی کیوں انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم تو باقی سیاسی لیڈرشپ موجود ہے، وہ کہے جی اس بات کو آگے بڑھائیں. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اگر یہ سب سٹیک ہولڈرز جو آج ملک کی سیاست، ملک کے معاملات میں ہیں، اکٹھا نہیں بیٹھیں گے، آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہیں ملے گا. اور بدقسمتی سے الیکشن بھی وہ آپ کو حل نہیں دے پائے گا. بہت بہت شکریہ.